ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام، آپ کا نام اخنوخ ہے، آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیش بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ سے ہی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانہ قائم کرنے والے بھی آپ ہی ہیں، اور علم نجوم و حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کا آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں کہ کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اللہ کی اجازت سے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اس وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی اللہ کے حکم سے کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا اور کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، پھر اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ جنت ہے ہی ایسی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہوگا، تو میں وہ بھی گزر ہی چکا ہوں۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے حکم سے، میرے اذن سے، میری اجازت سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے ہیں، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کے ملنے والی نعمتوں کا مختصر اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں ہے۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا ہے، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم اور انعام و اکرام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب الایمان ہے کہ وہ خداوند قدوس کے رسولوں نبیوں کی تعظیم و تکریم اور ان کا ادب و احترام رکھے، اور ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔ قرآن مجید کی مقدس آیتوں اور حدیثوں میں بار بار اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ رسولوں نبیوں کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے کہ ان بزرگوں کے ذکر خیر اور تذکرہ موجب رحمت و باعث اور خیر و برکت ہے۔ اللہ پاک سے دعا۔
اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔